الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين نبي القاسم محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتصرين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاشل حقوقهم ومنكر فضائلهم وغلالتهم وشجاعتهم وعطيهم أجمعين من غير هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال ابن بعد صلاة محمد برادران عزیز ماتندران سے خدا مولا شرح قبول عطا فرمائے اور چونکہ فطرت کا تقاضا بھی ہے کہ انسان تھک جاتا ہے تو الحمدللہ مسلسل مجالس برپا بھی کر رہے ہیں، شرکت بھی کر رہے ہیں، سینہ زنو بھی کر رہے ہیں، نواخانی بھی کر رہے ہیں۔ مولا اس جذبہ مودت اور محبت کو سلامت رکھے۔ تھوڑی تقریر نہیں کر رہی ہیں، بس کچھ اہم باتیں آپ کی گوش گزار کر کے ضروری ہے، شاید کوئی ضرور سے ہو۔ میں نے جو حدیث پڑھی آپ کے سامنے وہ سرکار دو عالم کے ارشاد گرامی ہوگو علی عبادت سب سے بڑے سرکار نے ارشاد فرمایا ذکر علی عبادت، علی کا ذکر عبادت۔ سرکار نے کہا ان نظر الی وجه علی بن ابی طالب عبادت، علی کے چہرے اقدس کی طرف دیکھنا عبادت۔ پھر سرکار نے کہا حب علی عبادت، یہ تینوں باتیں سرکار نے کہی۔ اس میں سرکار کا کوئی نہ کوئی راز تھا اور وہ راز مجھ جیسے ناقص علم رکھنے والے کے مبلغ کے اعتبار سے یہ ہے کہ سرکار نے یہ کہا ذکر علی عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے، حب علی عبادت، علی کی محبت عبادت ہے، النظر الی وجه علی عبادت، علی کے چہرے کی طرف نظر کرنا عبادت ہے۔ سب سے آخر میں سرکار نے کہا حب علی عبادت، اگر کوئی ذکر علی نہ کر سکے، بھائی آدمی کہہ سکتا ہے سرکار آج علی تو ہے نہیں، ہم علی کو دیکھ نہیں سکتے تو پھر عبادت کیسے کریں؟ سرکار نے یہ اعتراض بھی دور کر دیا، یہ کہہ کر کے ذکر علی عبادت، علی کو دیکھ نہیں سکتا علی کا ذکر کرو۔ اگر کوئی یہ کہے کہ علی کا ذکر ہی نہیں کر سکتے، سرکار نے یہ بھی آسانی دے دی کہ اگر علی کا ذکر نہیں کر سکتے ہوتے علی عبادت، علی کی محبت کرو۔ آج دنیا اعتراض کرتی ہے، کسی محرم میں حسین پر گریا کرتے ہیں، حسین پر نوحہ کرتے ہیں، حسین پر ماتم کرتے ہیں۔ سنو، ہم جو ہے وہ سنت آدم پر عمل کرتے ہیں، اور یاد رکھیے گا پورے ذمہ داری کے ساتھ جملے آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں۔ جب جناب آدم کو زمین پر بھیجا گیا، جناب آدم زمین پر پہلی بار آئے تو جناب آدم نے جیسے قدم رکھا وہ محرم کی پہلی تاریخ تھی، اور جناب آدم جب زمین پر آئے پہلی محرم تھی، اور جناب آدم پھر آ کے جنت میں گئے، جریا کیا، اور شیطان نے جناب آدم کو روتا ہوا دیکھ کر مسکرایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی محرم کو جناب آدم کے رونے سے سنت بن گئی رونا آدم کی، اور سنت بن گئی ہنسنا ابلیس کی۔ تو اب دیکھ کے جائیے گا تو ہمیں حسین میں روئے وہ آدم کی اولاد سے ہے، تو ہمیں حسین کا مسکرائے حسین کی اولاد سے۔
میں سب مزاج بنا دے کہ دار پر بھی کھڑے ہونے والی علی کا ترانہ لبوں پر ہو. اگر موت بھی سامنے آئے تو ایک بار گھبرائے کہ یہ علی والا ہے، میں اس کے سامنے جاؤں کیسے. اور ہم اس کے چاہنے والے ہیں کہ جب تلوار چلاتا ہے تو سرکت پشتے کی خبر رکھتی ہے کہ اس کے نسل میں کون چاہنے والا ہے، کون مومن ہے، کون منافق ہے، یہ بتائے گا. اور اس کی بات کیا کرتے ہو؟ لوگ کہتے ہیں کہ علی کو علم غیب نہیں تھا، اس کی تلوار کو علم غیب تھا. اگر تلوار کو علم غیب نہ ہوتا 70 نسلیں دیکھ کے نہ چلتی. اور جب اب یہ بھی دیکھتے جاؤ کہ یہ مجھول رہا ہے اور علی کا چہرہ عباس ہے، علی کا نام عباس ہے. عباس کی شجاعت میں خدا سخن میرا علی سے بڑا مسئلہ کسی نے نہیں کہا آج تک اور نہ کہہ سکتا ہے، کیونکہ سخن کا خدا خدا ہوتا ہے. یہ الگ بات کے بہت سے شاعر پیدا ہو گئے ہیں جب اپنے آپ کو بھی علی سے بڑا جانے لگے ہیں. شرم نہیں آتی مجھے؟ ہم بنتے ہیں سخن کے، میرا علی خدا سخن ہے. عباس کی تعریف یہ 2 مسئلے سنیے گا. پہلے میں اپنے مسئلے سنا دوں، میں نے وہ 2 مسئلے کریں گے، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا میرا نیز کیا ہے. سنیے جناب عباس کی شجاعت میں 2 مسئلے. مولا فرماتے ہیں بھاگتے بھاگتے دنیا سے گزر جاؤ گے، بھاگتے بھاگتے دنیا سے گزر جاؤ گے. میں اگر کوئی کیسے کھانا تو مر جاؤں گا. میں اگر کیا کہ بھاگتے بھاگتے دنیا سے گزر جاؤ گی. میں اگر بھول کے دیکھوں گا تو مر جاؤ گی. رب ایسا کائنات خدا میں پڑا نہیں، 9 لاکھ کو شکست بھی رہا نہیں، 9 لاکھ کو شکست بھی دی. اب یہ 4 مسئلے آپ کو ہلکے لگیں گے. یہ میں نے سنا سے آپ بڑے تندوز سے مولا کی محبت میں آپ نے واہ کر دی. ان 4 مسئلوں پر اب سنیں خدا سخن کسے کہتے ہیں. جب میں نے اپنی ذکر سنائی مجھ جیسا ناقے دل میں رکھنے والا یہ کہتا ہے. اب سمجھیے امین صاحب کون ہے اور امین صاحب کی کیا منزلت ہے. پھر پہچانیے گا کہ اللہ نے امین بھی آپ کے مذہب میں پیدا کیا، کسی اور کے مذہب میں پیدا نہیں کیا. جس نے کربلا اپنی آنکھوں سے دیکھ کے لکھی ہے. سنیے گا امین صاحب کے 2 مسئلے. وہ فرماتے ہیں غازی عباس میدان جنگ میں لڑ رہے ہیں، تلوار چلا رہے ہیں، علی کے انداز سے لڑ رہے ہیں. دیکھنے والوں کو اشتباہ ہو رہا ہے کہ علی لڑ رہا ہے، علی لڑ رہا ہے، علی لڑ رہا ہے، لیکن جواب بات رہے تھے. اب وہ فرماتے ہیں کہ اس سمت دیکھیے گا، اس سمت لڑتے لڑتے جو اس سمت پھر پڑے. اور فرمائیے گا اس سمت سجاد دیکھیے کیا 2 مسئلے بیان کریے. اس سمت لڑتے لڑتے جو سمت پھر پڑے، جلدی میں ہو کے در ملک الموت پھر پڑے. آپ نے دیکھا، آپ سمجھ میں آ گیا خدا سخن کون ہے. اس قیمت لڑتے لڑتے جو اس قیمت پھر پڑے، جب بھی ہو کے در ملک الموت گر پڑے. کیا منظر کشی کی ہے میرا اس میں. جب بھی ہو کے در ملک الموت گر پڑے پڑھائی کرنے لگا ہوں آپ سے کہ آپ علی والے ہیں اور علی والا انپڑھ ہو سکتا ہے، جاہل نہیں ہو سکتا. علامہ نصر عباس صاحب یہی کہا کرتے ہیں اور میں تو کہ میں علی کا ماننے والا ہوں، داخل ایمان نہیں کیونکہ کل ایمان ملا ہے. میں نے علامہ عرفان سے بہت کچھ سیکھا، میں نے علامہ ناصر عباس سے بہت کچھ سیکھا اور آج اس وقت میں سیکھتا رہا ہوں. علامہ حضرت عباس صاحب سے وہ بندہ عقیدے سنوار دیتا ہے، اس کو سنا کرو تاکہ عقیدے سے ہمیشہ درست رہی.
عقیدے بگڑنے نہ پائے. یہ بتاؤ مرغی کھانا حلال ہے کہ حرام؟ حلال ہے. اچھا اگر اس کی قیمت نہ دی جائے؟ ایک حلال چیز لمحوں میں حرام ہو گئی. اور فرمائیں ایک حلال چیز مرغی حلال تھی لیکن کیا ہوا اس کی قیمت نہیں دی گئی تو حرام ہو گئی. اب بھی نہیں سمجھے میں کہا جا رہا ہوں آپ کو قرآن میں آئے تھے نا کل ان سے کہہ دو کہ ہم رسالت کا عالم کچھ بھی نہیں چاہتے. میری طرف متوجہ ہے لائٹ کو جانے دیجیے. ہمیشہ یہ عین ٹائم پر جاتا ہے تو علی کا ہوتا رہا ہے میدان قدیر سے. لیکن اس کی اجرت نہیں دی گئی, اس کی قیمت نہیں دی گئی تو حرام بن گیا. اب قرآن میں آیا تھا نا تم قربا رسول ان سے کہو کہ ہم رسالت کی اجرت کچھ نہیں چاہتے, بس یہ چاہتے ہیں کہ اہل بیت کی مودت اختیار کرو, اہل بیت سے محبت کرو, حسنین سے محبت کرو, فاطمہ سے محبت کرو, علی سے محبت کرو, حسین سے محبت کرو. چاہتے ہیں اس کے علاوہ کوئی اجرت نہیں چاہتے ہیں. جب تک کسی چیز کی اجرت ادا نہ کی جائے وہ چیز حرام ہو جاتی ہے. چھانٹ کے دیکھے جس نے آل محمد سے محبت کی اس کے لیے نماز حلال ہے, روزہ حلال ہے. آل محمد سے محبت نہیں کی اس کے لیے روزہ بھی حرام, نماز بھی حرام, روزہ بھی حرام. اسی لیے شاعر نے شعر کہا تھا کہ ذات ظاہر تیری نماز کو میرا سلام ہے اور بے حب اہل بیت کی بات حرام. ابھی میرے بھائی نے میرے کان میں کہا کہ عظمت ظاہر پہ کچھ بولے ہیں. الحمدللہ مولا کرم فرمائے آپ میں سے جتنے لوگ بھی چاہتے ہیں کربلا جائیں. مولانا شرف دیا میں کربلا گیا جنت دیکھی. میں جنت بھی نہیں کہہ سکتا اس کو کیونکہ لفظ ہی نہیں ہے. علی کی شجاعت کے لیے آپ مثال شیر سے ہی دے سکتے ہیں. جبکہ ایک بہت ہی غور کرنے کی بات ہے کہ شیر ہاتھ لگا کے شکار کرتے ہیں. شیر ہاتھ علی نے کبھی ہاتھ نہیں لگایا لیکن مجبوری ہے ہم شیر کے علاوہ مثال کی چیز ہے. عظمت ظاہر پر سنے معصوم کی. اور پہلے یہ بتا دوں میں آپ کو کہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں سنتے جائیں اور فخر کریے گا کہ آپ نے آج تک جو خون بہایا ہے حسین میں وہ ضائع نہیں ہوا. کتاب کا نام نوٹ کر لو, بہار الانوار, علامہ مجلسی کی لکھی ہوئی کتاب ہے. اس امام سے یہ حدیث ہے جس کا لقب ہے صادق آل محمد, حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. ان کا ارشاد گرامی ہے کہ اپنی زندگی میں کم سے کم ایک بار میرے جد حسین کو خون کا پرسہ ضرور دینا. اپنی زندگی میں ایک بار کم سے کم میرے جد حسین کو خون کا پرسہ ضرور دینا. کیوں مولا کہ روز محشر کچھ نور اتنے زیادہ چمک رہے ہوں گے, اتنے زیادہ زوبار چہرے ہوں گے کہ انبیاء کے نور پر حاوی ہوں گے, انبیاء کے نور پر غالب ہوں گے. تو انبیاء متعجب ہو کے متحیر ہو کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مالک, غور کریے کتنے باعظمت ہیں آپ لوگ, مالک یہ کس کے نور ہیں جو ہمارے نور پر غالب ہیں. تو آواز قدرت آئے گی یہ حسین پر بہانے والے خون کا اثر ہے. جنہوں نے حسین پر خون بہایا ہے یہ ان کو نور عطا کیا گیا ہے کہ انبیاء کے نور پر غالب ہے. اب آپ سمجھے, یہ آپ ضائع نہیں کر رہے ہیں کہ آپ خون بہا رہے ہیں, لوگ اعتراض کرتے ہیں. مولا کا حکم ہے اپنی زندگی میں ایک بار خون کا پرسہ دینا. اور امام رضا فرماتے ہیں کہ روز عاشور پروردگار فرشتوں کو انسان کی شبیہ بنا کے بھیجتا ہے, انسان کی شبیہ بنا کے بھیجتا ہے. اور وہ کیا کرتے ہیں,
تلوار کی ضربیں اپنی پشت پر مارتے ہیں. دیکھتے جائیں, تلوار کی ضربیں اپنی پشت پر مارتے ہیں, یعنی یہ اللہ کی مصلحت اور اللہ کی منشا سے ہوتا ہے. کوئی اپنے زبان سے اب چونکہ جب میں پڑھ رہا تھا, اب میرے بھائی نے کہہ دیا تو وہ چیز عرض کر دوں, میں تو شاید ورنہ اگر آپ کہہ تو میں پڑھ رہا تو اس کو متصل کر سکتا ہوں, چاہے عظمت ظاہر بتا دوں میں آپ کو, ظاہر کی عظمت کیا ہے معصوم کی حدیث کی روشنی میں, یا جو میں پڑھ رہا تو اس کو آگے جوڑ دوں. کیا سننا چاہ رہے, عظمت ظاہر بتاؤں آپ کو؟ بتائیے. بسم اللہ. الحمدللہ. مولا سلامت رکھے آپ سبھی ماتمداروں کو اور توفیق دے کہ جلد از جلد آپ مولا کے دربار میں حاضری دیں. امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا مولا میں حج پر جا رہا ہوں, دعا فرما دیجئے گا. میرے مولا مسکرائے, کہا حج پر جا رہا ہے؟ کہاں سرکار حج پر جا رہا ہوں. بڑی آہستگی سے پڑھ رہا ہوں کیونکہ جملے مولا کے ہیں, خطابت کوئی ڈال نہیں پاؤں گا میں اس میں آپ کو محظوظ ہونا ہے مولا کے جملوں پہ اور اپنی عظمت کا اندازہ لگانا ہے. کہاں مولا جا رہا ہوں حج پہ؟ مولا نے ارشاد فرمایا کیا تو کبھی میرے جد مظلوم حسین کے روضے کی زیارت کے لیے گیا ہے؟ اس نے کہا سرکار میں آپ سے حج کی بات کر رہا ہوں, آپ اپنے جد کی بات کرنے لگے. کہا کیا تو چاہتا ہے کہ میں تجھ کو قبر حسین کی زیارت کا ثواب بتاؤں؟ یعنی ظاہر حسین کی کیا عظمت ہے. سرکار بسم اللہ. اب دیکھیں یہ معصوم بھی ظرف دیکھ کر بات کرتے ہیں. مولا نے کہا اگر تم ایک بار میرے جد حسین کے روضے کی زیارت کے لیے جاؤ تو اللہ ایک حج کا ثواب دے گا. اس نے کہا ایک حج کا ثواب؟ منہ بنا کے تعجب سے ایک حج کا ثواب مولا؟ کہا نہیں. مولا نے جملہ بدلا, کہا نہیں, جو میرے جد حسین کے روضے کی زیارت کے لیے گیا اسے 70 حج کا ثواب ملے گا. اس نے کہا 70 حج کا ثواب مولا؟ کہا نہیں, جو میرے جد حسین کے روضے کی زیارت کے لیے گیا اس کو 700 حج کا ثواب ملے گا. اب جب مولا نے 700 حج کہا تو اس کا بلڈ پریشر بڑھنے لگا. اس نے کہا مولا 700 حج کا ثواب؟ مولا نے کہا نہیں, جو میرے جد حسین کے روضے کی زیارت کے لیے گیا اس کے لیے 7,000 حج کا ثواب. 7,000 حج کا ثواب. جملے سے غور کرتے جائیے گا اور اپنی عظمت کا اندازہ لگائیے ظاہر حسین کی کیا عظمت ہوتی ہے. اس نے کہا مولا 7,000 حج کا ثواب؟ کہ نہیں, جو میرے جد مظلوم کے روضے کی زیارت کے لیے گیا اسے 70,000 حج مقبولہ کا ثواب. ابھی تک صرف مولا کے سے حج کا ثواب, اب یہاں پر جملہ بجا حج مقبولہ یعنی قبول شدہ حج. سبحان اللہ. جو حج کرنے جاتے ہیں نا وہ حج سے آنے کے بعد مجھے بھی کئی لوگوں نے دعوت دی, وہ 1-2 کھجور دیتے ہیں, آب زمزم دیتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی حج تو کرایا ہوں, دعا کرنا قبول ہو جائے. حج کر کے آئے لیکن پتہ نہیں قبول ہو کہ نہ ہو. یہاں صادق ایمان ضمانت سے 70,000 حج مقبولہ. مولا کا چاہنے والا ہوں, میں بیوقوف نہیں ہوں, میں سودا گھاٹے کا نہیں کرنے والا. کیا بات ہے. پہلے میں حج کروں گا, وہاں میں جاؤں گا حج کرنے کے لیے. اگر پہلے میں حج کرنے گیا, حج بھی کرنے جاؤں گا انشاءاللہ, لیکن اگر میں پہلے حج کرنے کے لیے گیا پتہ نہیں قبول ہو کہ نہ ہو. حسین پہ گیا, معصوم سند دے رہا ہے 70,000 حج مقبولہ. اب جب اس نے سنا 70,000 حج مقبولہ, چیخا, سینہ پیٹا, بلڈ پریشر ہو گیا کنٹرول. 70,000 حج مقبولہ, 70,000 حج مقبولہ کہتا ہوا بھاگا, چہرہ درد پڑ گیا. صلوات پڑھ بتا دوں.
کتاب کا نام بتا دوں تاکہ جو بچے ڈھونڈنا چاہیں وہ ڈھونڈ سکتے ہیں. کامل پیارا کتاب کا نام ہے جس میں یہ روایت مل جائے گی. ٹھیک ہے. جب مولانا کا 70,000 حج مقبول اب پسینے چھوٹنے لگے اس کو کیونکہ درد جتنا تھا وہ نہیں برداشت کر پائے گا. بھاگا وہ 70,000 حج مقبول 70,000 حج مقبول 70,000 حج مقبول کہتا ہے وہ بھاگا. جب وہ بھاگ گیا تو آپ جیسے کچھ چاہنے والے بلندی کر کے بھاگ کر کے تو بولے گا مولا اتنا سوال تو حضرت کی دلیل بتانے کا آپ نے بتایا نہیں. مولا نے کہا نہیں میں نے تو اس کے ضرورت کے مطابق بتایا ہے. اگر میں اس سے زیادہ بتاتا تو مر جاتا. تو انہوں نے کہا مولا ہمیں بتائیں کیا سوال ہے. قبر حسین کی زیادت کر سنو اسے میں لوگ جب نظر پہنچتے ہیں تو نظر سے 80 کلومیٹر ہے تو بولا وہاں پیدل جاتی نظر سے تو بولا پیدل جاتی 30 ہو جاتی تو مولا وہاں فرمانا لگے. مولا نے فرمایا جب بھی کوئی صحیح پر بھی صرف ارادہ کرتا ہے کہ میں قبر حسین کی زیارت کروں اللہ فرشتوں سے کہتا ہے نیچے لکھ